جی میں سب کو سلام. آج کرسچن ٹاکس میں وکرم بھائی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہیلو وکرم بھائی, ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ سسٹر. تو وکرم بھائی, آج کلام مقدس میں سے ہم دا لائف آف ہوسیہ کے بارے میں شیئر کریں گے جو ہمارا ٹاپک ہے. تو آپ اس کا کچھ تاریخی پس منظر ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی سسٹر, یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پروفٹس پہ بات کرتے ہیں تو لائف آف ہوسیہ کا اگر تاریخی پس منظر دیکھیں تو ہوسیہ جو تھا یہ شمالی سلطنت میں خدمت کرتا تھا. تو اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا خدمت کا وہ 804 کاف میم سے 745 کاف میم کے درمیان ہے. اور اس کی جو خدمت تھی وہ تقریباً 60 سال ہے, اور اس نے 60 سال اسرائیل میں خدمت کی ایز اے پروفٹ. اور بائبل مقدس میں ہوسیہ نبی جو تھا وہ فکر مند تھا اپنے لوگوں کی بت پرستی کے بارے میں, اور وہ چاہتا تھا کہ وہ خدا کے وفادار بنیں, وہ خدا سے محبت کریں, خدا کے آئین پر چلیں اور خدا کے احکام اور خدا کی انسٹرکشنز کو فالو کریں. لیکن اس بد امنی کے دور میں جو اموس سے پہلے تھا, اس دور میں گناہ بہت زیادہ تھا, لوگ بہت گمراہ ہو چکے تھے, اور لوگوں نے یسیرتیں بنا رکھی تھیں, ستون بنائے تھے اور ان کو پوجتے تھے, بت بنائے تھے. اور اس وقت کا جو لیونگ سٹائل تھا وہ بہت ہی برے طریقے سے گمراہی کی طرف جا رہا تھا, اور وہ خدا سے دور ہو رہے تھے. اور خدا اس بات سے ناراض تھا, اور اس نے ہوسیہ سے کہا کہ تو ان پر نبوت کر اور ان سے کلام کر. اور ہم ہوسیہ کی کتاب میں جب دیکھیں تو ہوسیہ کی کتاب جب لکھی گئی اس کے ساتھ ہی میکا اور یسایہ کی کتاب بھی لکھی گئی, اور یہ میکا اور یسایہ بھی جو تھے نبوتیں کر رہے تھے. سیم ٹائم پیریڈ میں میکا اور یسایہ بھی ہوسیہ کے ٹائم میں جو پریچنگ کا کام کر رہے تھے. دیٹس امیزنگ. تو وہاں کے اس ٹائم پیریڈ میں جو بادشاہ تھے وہ کون کون سے تھے, اور ان بادشاہوں کے رویے کیسے تھے؟ اگر ہم بادشاہوں کی بات کریں تو سسٹر ہمیں 4 بادشاہ جو ہیں وہ یہودا کے قبیلے میں سے ملتے ہیں, اور ایک بادشاہ جو ہے وہ یروبام یوآس جو ہے وہ اس کا ذکر ہمیں ہوسیہ کی کتاب میں اسرائیل میں سے ملتا ہے. اگر ہم سب سے پہلے تو اسرائیل کے بادشاہوں کی بات کریں گے تو اسرائیل میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں انہوں نے خدا کو ہمیشہ ناراض کیا ہے. انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں بھلے نہیں تھے, جیسے اخیب تھا, یاہو تھا, اور اسی طرح یروبام اول تھا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بات کریں یہودا کے قبیلوں میں سے بادشاہوں کی تو ہمیں ہوسیہ کی کتاب میں 4 بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے. سب سے پہلے جو بادشاہ ہے عزیہ بادشاہ ہے, اور عزیہ بادشاہ کی زندگی جو ہے وہ خدا کے مطابق تھی. اس نے وہ کام کیے جو خدا کی نظر میں بھلے تھے, اور پھر اس کو کوڑ ہو گیا اور وہ مر گیا, اور اس کی جگہ پر اس کا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنا, اور اس کا نام یوتام تھا. اور جب یوتام بادشاہ بنا اس نے بھی اپنے باپ کے مطابق ہی خدا کے حضور اچھے کام کیے, بھلے کام کیے, اور خدا نے بھی اسے قبول کیا. اور یوتام کے بعد اس کا بیٹا آخز اس کی جگہ پر بادشاہ بنا, اور جب آخز آیا تو اس نے خدا کے حضور بھلے کام نہیں کیے بلکہ یسیرتیں بنائیں, پھر سے وہی گناہ جو پہلے تھا اونچے مقام تھے وہ پھر لے آیا. اس نے اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا, اور گناہ پھر سے جو ہے وہاں پہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد جب آخز مر گیا تو حزقیہ بادشاہ آیا. حزقیہ بادشاہ جو تھا, نہ یہودا میں کبھی ایسا پہلا بادشاہ آیا تھا اور نہ اس جیسا تھا بعد میں آیا, کیونکہ حزقیہ بادشاہ جو تھا وہ خدا کو پسند آنے والا بادشاہ تھا, کیونکہ اس نے ساری بدی اور جتنی یسیرتیں وہاں تھیں اور جتنی وہ بری روشیں تھیں اس نے ان کو ختم کیا. اور جب حزقیہ بادشاہ نے ان کو ختم کیا تو اس کے بعد اس کا بیٹا اس کی جگہ پر منسی آ گیا, اور جب منسی بادشاہ بنا تو اس نے پھر وہی گناہ خدا کی نظر میں کیا, اور وہ بھلے کام نہ کیے جو اس کے باپ نے کیے. اس نے کیا کیا, اس نے آسمانی فوجوں کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی. تو اس طرح ان بادشاہوں کی جو ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر گناہ بہت زیادہ تھا. لیکن اگر ہم جب غور کریں ہوسیہ کی زندگی پر تو ہوسیہ تو کلام ہی ان 10 قبائل میں کر رہا تھا جہاں پر کوئی بادشاہ ہمیں اتنا نیک اور خدا پرست یا خدا کی باتوں پر چلنے والا نہیں ملتا. وہ سارے جو تھے وہ خدا کو ناراض کرنے والے بادشاہ تھے. ان کی زندگی میں خدا نے کام کیا اور کچھ وقت انہوں نے خدا کے ساتھ کچھ چلے بھی, لیکن پھر انہوں نے گناہ کیا اور وہ بدکاری کی. پھر بدی میں آ گئے.
یعنی کہ بدی سے انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ڈسکنیکٹ کیا اور اس کے پسندیدہ نہ بن سکے. تو بردر وکرم ہمیں یہ بتائیں ہوسیہ کی کتاب میں ہمیں جو اس کی وائف اور ایک شوہر کا ریلیشن شپ ملتا ہے وہ کس طرح کا ریلیشن شپ ہے؟ اگر ہم بات کریں ہوسیہ کی کتاب میں، اگر اس کے مضمون میں دیکھیں تو ہمیں جو مین سٹوری ہے وہ اس کی وائف اور اس کی ہے. بالکل. اور اگر آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا ہوسیہ اور اس کی بیوی کی زندگی سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں خدا نے ہوسیہ سے کہا کہ تو جا اور ایک بدکار عورت لے اور اس سے شادی کر لے. اور وہ گیا اور اس نے جمر بنت دبلائم سے شادی کی، اور جو اس کی بیوی جمر تھی اس سے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، اور اس میں سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا خدا نے کہا کہ تو اس کا نام یزریل رکھ. اور خدا نے کہا کہ یاہو کے خاندان سے میں اس کا بدلہ لوں گا اور میں اسرائیل کو تمام کر دوں گا. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو جو یزریل تھا یہ وہی شخص تھا جس کا ہمیں ذکر اخیاب کے زمانہ میں ملتا ہے. اور جب اخیاب بادشاہ نے چاہا کہ میں یزریل کا جو کھیت ہے وہ لے لوں تو اس نے نہ دینا چاہا. اس نے کہا کہ یہ میرے باہوجداد کی زمین ہے، میں نہیں دینا چاہتا. تو ایزیبل نے اسے مروا دیا اور اسے اخیاب کو دے دیا. تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ خدا انصاف کرتا ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ جب اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی تو وہ بدکار عورت پھر وہاں پر چلی گئی جہاں پر وہ پہلے رہتی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ اس نے وہ برے کام کیے جو پہلے کرتی تھی، بدکاری کی ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ رہنا شروع کر دیا، اور ان کے ساتھ رہ کر اس نے اولاد پیدا کی. اور پھر خدا نے ہوسیہ سے کہا کہ تو جا اور اسے لے کے آ. اور سسٹر یہاں پہ اگر میں ایک جنرل سوال کروں تو کوشچن یہ ہے کہ ایک شخص سے کہا جائے کہ تو جا اور بدکار عورت سے شادی کر آج، تو وہ نہیں جائے گا، بہت وہ آگے سے کوشچن کرے گا، بہت مشکل ہے. لیکن اگر اسے خدا کہے تو وہ چلا جائے گا. لیکن اگر وہ جاتا ہے اور اس عورت سے شادی کرتا ہے خدا کے کہنے پہ، اور اسے لے آتا ہے اور اس سے اولاد پیدا کرتا ہے، اور اگر وہ پھر چلی جائے واپس جہاں سے اسے لے کے آتا ہے کیونکہ وہ بدکار ہے، اور اسے دوبارہ لینے جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے. وہ سوچے گا لوگ کیا سوچیں گے، وہ سوچے گا کیا میری جو عزت ہے وہ لوگوں کے سامنے کیسی ہوگی، مجھے لوگ کیا سمجھیں گے کہ یہ پھر ایک بدکار عورت کو جو چھوڑ کے چلی گئی اسے پھر لے آیا. تو ہم آج دیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے ان کی زندگی سے. اور وہ جب دوسری دفعہ اسے لینے گیا اور اس نے اسے خریدا اور پیسے دے کر اسے مول لے کر واپس آیا. تو ہوسیہ کی اور اس کی بیوی کی زندگی سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ خدا نے ہوسیہ کو بھیجا کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لائے. اسی طرح خدا کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تجھے اسی طرح جب تو بار بار اپنے یاروں کے پاس بدکاری میں چلی جاتی تھی، جب تو گناہ میں جا کے غیر قوموں کی اسیری میں چلی جاتی تھی، غلام بن جاتی تھی، تب میں تجھے واپس لاتا تھا کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. خدا وہ وعدے یاد کرتا تھا جو اس نے ابراہیم سے کیے، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گا. اور خدا ان کو بار بار وہاں سے لاتا، اور پھر جب ان کو لے آتا وہ پھر گناہ کرتے، اور پھر ان میں جا کے بنی اسرائیل پھر سے اولاد پیدا کرتے اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھاتے، ان کے بتوں کو پوجتے، ان کی پرستش کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن بڑھاتے. تو خدا ناراض ہوتا. اب دیکھیں جنرل یہ بات ہے کہ جب میں کسی اور معبود یا بت کی پرستش کروں گا، وہ جس میں جان نہیں، وہ جو کچھ طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس کوئی فیوچر دیکھنے کی یا ہماری زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، جس میں معجزانہ پاور نہیں ہے، اگر میں اس کی پوجا کروں گا تو میرا حقیقی خدا جس نے مجھے پیدا کیا وہ ناراض ہوگا. بالکل خدا غیور خدا ہے. یس، وہ ناراض ہوگا. اور جب وہ ناراض ہوگا کیونکہ میرا خدا غیرت کا خدا ہے، اور خدا بڑے اپنے نہایت وہ خدا دل سے کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. پھر خدا کہتا ہے کیونکہ انہوں نے میری معرفت کو رد کیا. اور پھر خدا کہتا ہے کیونکہ اسرائیل کو خدا نے اپنی آنکھ کی پتلی کہا ہے، اور خدا ان سے بڑی محبت رکھتا تھا. اور خدا نے ایک عورت کو بنی اسرائیل کی سے تشبیہ دیا، اور خدا نے کہا میں ایسی بار بار تجھے لاتا رہا ہوں. اور اگر وکرم بردر ہم اس کو جیسس کرائسٹ کے ساتھ لنک کریں تو آپ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ کس طرح سے
جس طرح ایک دلہا اپنی دلہن کو بچا رہا ہے، بے شک وہ بدکاری میں ہے، تو ایسے جیسس کرائسٹ نے بھی ہمیں بچایا ہے. بے شک ہم گناہوں میں تھے، خدا کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس نے آسمان سے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ہمیں بدکاری میں بچائے، اور اس نے اپنا خون کا نذرانہ دے کے ہمیں قیمت سے خریدا. یس سسٹر. تو اب اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو جی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوشیہ نے ایک بدکار عورت کو وہ بار بار لاتا اور اس سے محبت کی، تو مسیح نے بھی ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنی جان صلیب پر دے دی. اس پر تھوکا گیا، اسے مارا گیا اور اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور اس سے بڑی محبت ہمارے لیے کوئی اور نہیں بالکل ہو ایسے سکتی. ہم گنہگاروں کی خاطر دنیا میں آیا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر نہ جانا بلکہ اپنی جان دے دی. اور ہمیں مسیح کی محبت کو پہچاننا چاہیے. ہمیں اپنا جو کریکٹر ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہمارا جو مزاج ہے، وہ مسیح جیسا ہونا چاہیے. ہماری زندگی سے مسیح نظر آنا چاہیے. ہمیں اس کی محبت میں اس کے لوگوں تک اس کے کلام کو لے کے جانا چاہیے اور مسیح میں بڑھنا چاہیے. اور ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مددگار کا مخالف نہیں ہونا، تاکہ ہماری ہلاکت تب بھی ہوگی نا جب ہم مددگار کے مخالف ہو جائیں گے. ہم بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے، ان کی پرستش کرنا شروع کر دیں گے، مورتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ یسیرتوں کو پوجتے تھے اور ان بالین کے لیے چراغ جلاتے تھے، اسی طرح آج بھی یہ ہے کلچر میں کہ لوگ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں. تو ہمیں، اگر ہم سچے مسیحی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مسیح کے مطابق ہماری اپنی زندگی ہونی چاہیے اور ہمیں مسیح کے مطابق چلنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں مسیح نظر آئے. بالکل ٹھیک وکرم بھائی. ہوسیہ کی زندگی سے خدا یسوع مسیح کی زندگی سے ہمیں خداوند کی بہت ہی لازوال محبت کی تصویر نظر آتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خدا کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں. تو دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین.